بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 19واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے لے کر اختتام سورت تک، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل ابتدا سے لے کر آیت نمبر 59 تک۔ پہلے حصے میں 6 باتیں مذکور ہیں۔ سورۃ الفرقان یہ ترتیب کے اعتبار سے 25ویں اور نزول کے اعتبار سے 42ویں نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے ہوا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس لیے اس کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ گزشتہ پارہ میں موجود 20 آیات سمیت مکمل سورت کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا اور نہ کوئی شریک ہے، اور وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے نپاتلا انداز عطا کیا ہے۔ اسی صورت میں آگے جا کر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہر شکستہ قوم کی عادت ہوتی ہے کہ اعتراضات کر کے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے حیلے کرتے ہیں، یہی حال مشرکین کا تھا کہ جب قرآن کا جواب نہ دے سکے تو اعتراضات شروع کر دیے۔ ایک گروہ نے کہا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، ایک گروہ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا اور عقل و فہم سے تیار کی ہوئی ایسی دستاویز قرار دیا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ دوسرا گروہ، اس کا کہنا تھا اساطیر الاولین، کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک گروہ اسے واضح جادو کہا کرتا تھا۔ اسی طرح مشرکین کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن پاک تورات اور انجیل کی طرح یکبارگی کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو اس کی بہت سی حکمتیں ہیں تاکہ اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کو ضبط کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایک حکمت بیان فرمائی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ یہ لوگ جو قرآن پر اعتراضات کر رہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صاحب قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے سے باز آئیں گے؟ چنانچہ ضدی اور ہٹ درم لوگ اعتراضات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اسی طرح وہ کہتے یا تو او یلقى الیہ کنز
او تکون لہ جنت یأکل منہا، کہ اگر بالفرض کسی انسان کو نبوت دینی ہوتی تو کسی چوہدری، مالدار اور خوشحال آدمی کو ملتی، اس یتیم اور غریب کو کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل نظریات کی تردید واضح دلائل سے کی اور فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ اس سے پہلے رسول بھی اسی طرح کھانے پینے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ اسی طرح کہتے لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، کہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب تم موت کے فرشتوں کو دیکھ لو گے، تب جی بھر کے تم فرشتوں کو دیکھ لینا، لیکن اس وقت تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر 34 تک قیامت کے کچھ مناظر کو بیان کیا اور فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے لے کر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، نہ قرآن سنا نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت، سنا بھی پڑھا بھی مگر اس پر عمل نہ کیا۔ تیسری زندگی کے معاملات میں اسے حکم نہ بنایا۔ چوتھا، اس کے معانی میں غور و فکر اور تدبر نہ کیا۔ آج ہر آدمی غور کرے کہ کہیں ہم نے بھی تو قرآن کو نہیں چھوڑ دیا، یا ہم اسے دنیاوی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر کے پرہیز کے متعلق دیے گئے نسخے پر عمل کی طرح ہم قرآن کے بتائے ہوئے حلال اور حرام پر عمل کرتے ہیں؟ ہر فرد اس کا محاسبہ کرے اور فیصلہ کرے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی 13 صفات کو بیان کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ تواضع اور عاجزی سے چلنے والے، جاہلوں سے اعراض، کنارہ کشی اختیار کرنے والے، ان کا کام راتوں کو عبادت کرنا، عذاب جہنم سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں میانہ روی کرنا، فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرنا، شرک سے اجتناب، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے خود کو بچانا، جھوٹی گواہی سے بچنا، بری مجالس سے پہلو تہی کرنا، کتاب اللہ میں اللہ کی آیات سن کر متاثر ہونا، اور اللہ سے نیک بیوی، بچوں اور ان کا ہادی اور مہدی بنانے کی دعا کرنا۔ اللہ ہمارے اندر ان اوصاف کو پیدا فرمائے۔ دوسرا حصہ سورۃ الشعراء پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 26ویں اور نزول کے اعتبار سے 47ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے، اور جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں ابتدا میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں ان مخالفین کے لیے چیلنج ہوتا ہے جو اسے معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس کے فوراً بعد اللہ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اس قرآن کے علوم و معارف
اور احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی لے لے گا۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لیکن اس کے برعکس مخالفین حیلوں بہانوں سے، ضد اور ہٹ دربی کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا، جس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا اور اس واقعہ سے امت کو سبق دینا اور نصیحت کرنا تھی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، جس کی ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا، پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکالا، فرعون نے لشکر سمیت تعاقب کیا تو اللہ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ایک بت فروش باپ کے گھر آنکھ کھولی، انہوں نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے ان کے سامنے 5 دلائل رکھے۔ نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا اور وہی رہنمائی کرتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جو کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا وہی دیتا ہے، وہی موت دے گا پھر وہی زندہ کرے گا، دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر ان ابراہیم علیہ السلام کی 5 دعائیں جو انہوں نے کی، جو کمال ایمان اور صدق کی نشانی ہیں۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و فہم عطا کر، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، میرے والد کو معاف فرما اور مجھے آخرت میں رسوا نہ فرما۔ اپنے والد کے متعلق دعا یہ تب تھی جب والد کا کفر پر اصرار واضح نہیں ہوا تھا۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ نے سب کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سے واقعہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا قصہ 123 سے بیان کرنا شروع کیا۔ یہ قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ قوم عاد جو جسمانی قوت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بلا ضرورت بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے اور فضول خرچی ان کا شیوا تھا۔ انہوں نے بھی دعوت کو رد کیا تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیج کر تباہ و برباد فرما دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 41 سے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ اس قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن اور تحفظ حاصل تھا، سرسبز باغات اور بارونق زمین میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، چنانچہ اللہ نے ان کو زلزلہ کے ذریعے سے ہلاک فرما دیا۔ معلوم ہوا ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں سے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کہ ان کی قوم جو فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی، وہ حیوانوں سے بھی بدتر عمل کرتے تھے۔ اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔
ان کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ وہ بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور جو اس برائی سے منع کرتا وہ شخص مجرم ٹھہرتا، اور جو اس نجاست میں سر تا پاؤں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس کہا جاتا ہے، اور برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کرتے ہوئے 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک بیان فرمایا کہ اس قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں، گھنے جنگلات، پھلدار باغات، میٹھے پانی کے چشمے وغیرہ وغیرہ سے نوازا تھا، مگر یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی بددیانتی کرتے تھے۔ اللہ نے آسمان سے آگ برسا کر جلا کر کوئلہ کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد میں کوتاہی اور انہیں غصب کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اور بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شاعر اور قرآن کو شعر کہا تو ان کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَافُونَ کہ شعراء کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، البتہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل اختیار کیے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وہ اس میں داخل نہیں۔ تیسرا حصہ سورۃ النمل اس کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 59 پر شامل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 27ویں اور نزول کے اعتبار سے 48ویں نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا میں بھی قرآن کی عظمت اور تعریف بیان کی گئی۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس کے بعد اس صورت میں 5 انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کا قصہ اجمالی طور پر بیان کیا، اور داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ چیونٹی کا واقعہ جو آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان ہوا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تو ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ دے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس کا کلام سن کر مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا، ان میں سے ایک نعمت حیوانی بولی سمجھنا بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر 44 تک ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ مذکور ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک تھا۔ ایک دن وہ غائب تھا، واپس آ کر اس نے سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا
اور اس کی قوم کے بارے میں بتایا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لہم الشیطان اعمالہم۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے سلیمان علیہ السلام کے محلات اور جدید ترین ساز و سامان کو دیکھا تو اپنی قوت اور طاقت کو ہیچ محسوس کیا، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبا کا نام عبد الشمس بن یسجب بن یعرب بن قحطان تھا، اور ملکہ کا نام بلقیس بنت حداد بن شرابیل تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔